حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوجین چینل کے ناظرین، پروگرام لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں احکام زکوٰۃ۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان جن کو اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا ہے، یہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور یقیناً کرنا بھی چاہیے کہ مال اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور اسی کا حکم ہے کہ وہ جو صاحب نصاب ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے۔ لیکن اس زکوٰۃ دینے کے پروسیس میں یہ عمل ایک ہے، لیکن اس میں مسائل ہزاروں ہیں، سب کی کنڈیشن مختلف ہیں، جی ہاں سب کے مسائل الگ الگ ہیں، سچویشن بالکل چینج ہیں۔ تو الحمدللہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹلی آپ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس انداز میں دینی چاہیے۔ تو آج کا بھی یہ پروگرام، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس پروگرام کا یہ ایپیسوڈ انشاءاللہ الکریم زکوٰۃ ہی کے مسائل پر یہ مشتمل ہے۔ آپ کے ہمارے سوالات ہوں گے مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب سے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو گزارش کروں گا کہ آخر تک آپ اس ایپیسوڈ میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی زکوٰۃ کے تعلق سے ڈھیر مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی صاحب کی طرف بلا تاخیر بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب، آخری ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی تھی اور یہ رہنمائی کی تھی ناظرین کی کہ مدارس میں بھی ہمیں زکوٰۃ دینا چاہیے، مدارس اہل سنت میں، ٹھیک ہے، اور بالخصوص دعوت اسلامی انڈیا جو امت کی خیر خواہی کر رہی ہے، تو دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جو چلنے والے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، ان کو بھی دینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کہیں بھی زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرا فائدہ زیادہ کہاں ہے، میرا جو انویسٹمنٹ ہے وہ بیسٹ کیسے میں بنا سکتا ہوں۔ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ مدرسوں میں زکوٰۃ دینا یہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ کہ مدرسے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں تو کیسے دینا چاہیے، ہے نا۔ تو مدرسہ یا جامعہ اگر اہل سنت و جماعت کا ہے، بد مذہبوں کا نہیں ہے، تو مال زکوٰۃ اس شرط پر دیا جا سکتا ہے کہ جو ناظم صاحب ہے، معتمم صاحب ہے، ذمہ داران ہیں، اس کو الگ رکھے، نفلی چندے کو، نفلی پیسوں کو اور اس کو الگ رکھے۔ اور میں جہاں تملیک فقیر، یعنی فقیر کو جہاں مالک بنانا ہے وہاں دیا جائے، مثلا طلبہ کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس میں دے، یا کتابیں دے، یا کپڑے خرید کر ان طلبہ کو مالک بنا دے، جب بچے بیمار ہو گئے تو دوائی خرید کر ان کو مالک بنا دے۔ اسٹاف کی تنخواہ یا کھانے میں اس کو ڈائریکٹ نہیں خرچہ کیا جا سکتا۔ ہاں ضرورت ہے تو جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے اس کو وہ طریقہ کار پر عمل کر کے، حیلہ شرعی کر کے، تعلیم کے فروغ یا مقصد ہے، اس لیے وہ علماء کرام اپنے طور پر اس کو حیلہ شرعی کر کے وہ یہ مدارس میں خرچ کر سکتے ہیں، تنخواہ میں اور کھانے میں، کیونکہ آج علم دین کی بڑی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جہالت کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ایک تو جہالت، لوگ پڑھ ہی نہیں رہے مسلمانوں کے یہاں۔ اگر آپ پڑھائی کا، ایجوکیشن کا اگر ریشو دیکھیں گے تو بہت کم ہے صحیح دیگر قوموں کے مقابلے میں، اور جو پڑھ بھی رہے ہیں تو دنیاوی تعلیم کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، اور جب دنیاوی تعلیم کی طرف وہ چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں، دینی تعلیم کی طرف ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے آج کل قدم قدم پر مسلمانوں کو، جو مسلمان ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جی، مسلمانوں کو قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے، ایسا ہی ہے، علماء کی ضرورت ہے، حفاظ کی ضرورت ہے، ائمہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان دینا ہے، امام صاحب کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، مؤذن صاحب کو بلاؤ،
جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. پھر عقیقہ ہو رہا ہے, دعا پڑھنے کے لیے صاحب امام صاحب ہی جا رہا ہے, انہی کیٹیگری میں سے جا رہا ہے. صحیح ہے. اب زندگی, اب یہ آپ کی زندگی بڑھتی جا رہی ہے. مسجد میں آپ وضو کرنا ہے, سکھا رہا کون ہے؟ یہی لوگ سکھا رہے ہیں. صحیح ہے. آپ بالغ ہو گئے, نماز پڑھا رہا ہے, نماز کون پڑھا رہا ہے؟ امام صاحب عالم پڑھا رہا ہے. آپ کو نماز کون سکھا رہا ہے؟ اسی طریقے سے آپ نکاح کی باری آئی, نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ پھر اور زندگی کے بہت سے مراحل ہیں. آپ بزنس مین بن رہے ہیں, بزنس کے مسائل سیکھنا آپ پر ضروری ہے, سکھائے گا کون؟ یہی عالم. ایسا ہی ہے. جاب کر رہے ہیں, کہاں جاب آپ کر سکتے ہیں, کہاں جاب نہیں کر سکتے ہیں, سکھائے گا کون؟ یہی عالم, یہی مفتی. صحیح ہے. تو زندگی کے جس شعبے میں آپ دیکھیں, نکاح کرنا ہے, کہاں نکاح کرنا ہے, کہاں کر سکتے ہیں, کہاں نہیں کر سکتے, سکھائے گا کون؟ عالم. صحیح ہے. تو آج علم دین کی ایسی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے شاید اتنی ضرورت نہ رہی ہو. قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے. فتنے آپ کے سامنے. ایسا ہی ہے. سوشل میڈیا کا فتنہ الگ, سوشل میڈیا کے مفتی الگ, کہ جو کچھ بھی بتا رہے, اے آئی کا کچھ بھی آپ ادھر ادھر کے سوالات, ان سے سوالات کیجئے, ایسے ایسے جوابات دیتے جو کسی مفتی نے کبھی پڑھا نہ, یعنی جو غلط جوابات آ جاتے ہیں, بارہا غلط جوابات آ جاتے ہیں. جی جی. تو ایسے موقع پر اگر ان طلبہ کرام کی جو مدارس دینیہ میں پڑھتے ہیں ان کی خدمت کی جائے تو یہ پڑھ کر عالم بنیں گے, حافظ بنیں گے, قاری بنیں گے, امام بنیں گے, مفتی بنیں گے, محدث بنیں گے, فقیہ بنیں گے. آپ کا پیسہ ایسی راہ میں لگے گا جو ان پر خرچ ہوگا. صحیح ہے. اور یہ آپ کے ثواب میں کئی گنا اضافہ کرنے والا ہوگا. آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کسی ایک عالم نے ایک مسئلہ پڑھ لیا, صرف ایک کی بات کر رہا ہوں, ہزاروں سینکڑوں مسئلے پڑھتا ہے وہ. صحیح ہے. پوری ہدایہ مسائل کی کتاب ہے, بہار شریعت مسائل کی کتاب ہے, شرح وقایع مسائل کی کتاب ہے, دسیوں کتابیں وہ پڑھتا ہے, لیکن صرف ایک مسئلہ پڑھا اس نے. اس آپ کے دیے ہوئے پیسے سے اس نے کھایا اور پڑھا. اس کو تو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملا. صحیح ہے. اس نے اس پڑھ کر سمجھا, کہیں گیا, اس نے لوگوں کو سکھایا, جہاں جہاں جب جب سکھایا اس کو ثواب ملے گا, ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یعنی ایک ایسا بیج ہے مفتی صاحب کہ ایک بار اگر ہم نے بو دیا تو یہ ثواب جاریہ بن سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ابھی تو یہ ایک چین ہوئی نا, اب قیامت تک اگر ان کے شاگردوں کی تعداد آپ دیکھتے رہیے, بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی. انہوں نے جن کو پڑھایا, پھر انہوں نے پڑھایا, پھر انہوں نے پڑھایا, قیامت تک یہ سلسلہ چل سکتا ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مدارس دینیہ کو, طالب علم کو دینے کے یہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. صحیح. اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زکوٰۃ خیرات اپنے رشتہ داروں کو, عزیزوں کو, اقربا کو, جن قرآن حدیث نے جن کو بتایا کہ کن کن کو سب سے پہلے زکوٰۃ دی جائے, ان کے بعد اگر بہتر اور مناسب یہ ہے کہ مدارس دینیہ کی خدمت کی جائے. صحیح. ان اداروں کی خدمت کی جائے جو دین و سنیت کا کام کر رہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کر رہا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب, مدرسے کی بات تو کلیئر ہوئی ہے. اب سوال یہ بھی ذہن میں ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں. جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہے, مسجد کے وہاں بہت حاجت بھی ہے, ضرورت بھی ہے. اب لوگ زکوٰۃ کہیں اور دیں گے تو مسجد کیسے تعمیر ہوں گی, نمازیں کیسے ہوں گی, تو اس کے متعلق کچھ رہنمائی فرما دیں. دیکھیں, مسجد کی تعمیر کے لیے زکوٰۃ دینے کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اچھا. مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے. اس گھر کی تعمیر کے لیے خالص غیر زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جائے گا. اچھا. صدقات واجبہ کا پیسہ بالکل بھی نہیں لگایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. تو کہیں بھی مسجد میں اس پیسے کے لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. جیسے تعمیر کے لیے نہیں لگا سکتے ہیں, تو کوئی سوچے کہ مسجد کا مصلی بچھا دے, لائٹ لگوا دے, یہ سب تعمیر کے ضمن میں آ جاتا ہے, ان میں بھی نہیں کر سکتے. امام کی تنخواہ میں اگر کوئی دینا چاہے, امام کی تنخواہ میں بھی زکوٰۃ
نہیں دی جا سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ ایک اور سوال مفتی صاحب، یتیم کھانے ہوتے ہیں اور وہاں یتیم بچے ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت ایموشنل ایک سمجھے کہ ٹچ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یتیم ہے، اس کو تو یہ معلوم نہیں ہے اس بچے کو کہ اس کا باپ کون ہے وغیرہ وغیرہ، تو یتیم کھانوں میں کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے یتیم خانے عموماً مدارس ہی ہوتے ہیں، تو یتیم خانے میں ان شرائط کے ساتھ جو اس سے پہلے بتائی گئی ٹھیک ہے، وہ تو دے سکتے ہیں آپ زکوٰۃ، لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا ہر یتیم واقعی وہ فقیر شرعی ہے؟ بعض یتیم کا باپ انتقال کیا، اس نے کروڑوں روپے چھوڑ کے گیا دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ یتیم خانے میں پڑھ رہا ہے، اس کا کوئی پالنے والا پرورش کرنے والا نہیں ہے، یا پھر ایسے ہی پڑھ رہا، لیکن یتیم خانے میں اگر وہ مالدار ہے، ہو سکتا ہے اس کا مال ہو، وراثت میں اس نے مال اس کو مل گیا ہو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر نہیں ہے اس کے پاس، یتیم ہے اور فقیر شرعی ہے، یتیم خانے میں بالکل دیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو یتیم خانے ہیں اس میں ان شرائط کے ساتھ جو اس سے پہلے بیان ہوئے مدارس میں، صحیح انہی شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے، یتیم خانوں میں بھی زکوٰۃ، صدقات واجبات دیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ مجھے صاحب یہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے، لوگ کئی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کئی افراد ہیں جن کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اب کوئی مریض آیا، اس نے کہا مجھے ٹی وی کا مرض ہے، تو کوئی بولا مجھے شوگر ہے، یا جو بھی اس طرح کے مرض ہیں، اور لگتا ہے کہ کچھ لاکھ روپے اگر خرچ کی جائیں تو اس کا مرض دور ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مریض آیا تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس مریض کا علاج کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے کہ پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ فقیر شرعی ہے کہ نہیں۔ مریض ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہونے کی امید ہے، ہاں وہ مانگ رہا ہے، اور ظن غالب یہ ہے کہ وہ فقیر شرعی ہے۔ اگر ظن غالب یہ لگ رہا ہے کہ وہ فقیر شرعی ہے اور وہ بیماریوں میں مبتلا ہے، کینسر ہو گیا، ہارٹ کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری، یا کوئی بھی بیماری، اگر وہ فقیر شرعی ہے یا ظن غالب ہے آپ کا، آپ کو امید ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں دیں گے تو اللہ چاہے گا شفا ہو جائے گی، شفا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ فقیر شرعی ہے اور بیمار ہے تو بیماری کے علاج کے لیے، آپریشن وغیرہ کے لیے اس کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ فقیر شرعی ہے۔ فقیر شرعی ہو، اب میں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ فقیر شرعی ہے تو۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں، علاج کرانا ہے، فلاں ہاسپٹل میں میرا علاج چل رہا ہے، یا فلاں ہاسپٹل میں آپریشن ہونا ہے، صاحب نے اٹھایا چیک ہاسپٹل کے نام دے دیا یا آن لائن ٹرانسفر کر دیا، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اچھا، کسی ادارے کو، کیونکہ یہاں تملیک فقیر نہیں پائی گئی، جو اس سے پہلے میں کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، فقیر کو مالک بنانا، اور یہاں فقیر مالک نہیں بنا۔ صحیح ہے، اسکول کی فیس ہے یا کوئی بھی چیز اس طریقے سے ڈائریکٹ ادا نہیں کی جا سکتی ہے، بلکہ فقیر شرعی کو دینا ضروری ہے، پھر وہ مالک بن گیا، اب وہ چاہے تو وہ علاج میں خرچ کر لے، جو چاہے وہ کرے، وہ مالک بن گیا، اس کے اختیار میں۔ صحیح ہے۔ اس طریقے سے مفتی صاحب ایک کنڈیشن یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہاسپٹل ہوتے ہیں، ٹرسٹ کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک فنڈ اپنا بنا کر رکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مریضوں کا علاج ہو تو آپ اس فنڈ میں آپ دے سکتے ہیں، یہ ان کا پورا فنڈ ہوتا ہے، ان کا ہاسپٹل میں ایک آفس بھی ہوتا ہے۔ اب کسی کو بھی ڈسکاؤنٹ چاہیے، جیسے کوئی اپنی حالت اگر بتائے وہاں پر جا کر، کوئی بھی مریض ہے کہتا ہے کہ میرے گھر پر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اتنی مہنگی دوائیاں میں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کی فیس میں کچھ مائنس ہو جائے، کچھ دوائیوں میں ہو جائے، تو 50%، 70%، بعض اوقات 100% بھی وہ پورا کی پورا وہاں کلوز کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جہاں فنڈ ہوتے ہیں اس میں زکوٰۃ دینے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ اور یہ لوگوں کا اس طرح ملنا، ملاقات کرنا، اس کو دیکھنا، پھر ان کو یعنی وہ مائنس کر دیتے ہیں، اس کو دوائیاں دیتے ہیں یا ڈاکٹر سے اس کو چیک کروا لیتے ہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ یوں نہیں دیتے ہیں، تو اس پورے پروسیس میں کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے علماء کرام نے جو شرعی طریقے بتائے ہیں، ان شرعی طریقوں کے مطابق اگر عمل نہیں کیا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں عموماً جو ٹرسٹ میں یا ہاسپٹل میں زکوٰۃ کی رقم آفس میں جمع کرا دی گئی، آفس نے بینک میں جمع کر دیا، یا ڈائریکٹ آپ نے بینک میں جمع کر دیا، اب وہ بینک میں پیسے جمع ہو گئے زکوٰۃ کے، لیکن اب کوئی گیا
اور اس نے ڈائریکٹ بس کیا کہتے ہیں مائنس کر دیا، تو یہ شرعاً زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جس کی زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. زکوٰۃ ادا اسی وقت ہوگی جب تملیک فقیر پائی جائے. ٹھیک. فقیر شرعی کو اس کا مالک بنایا جائے، پھر فقیر شرعی اپنی طرف سے ہاسپٹل میں دے، ڈاکٹر کو دے، کسی کو بھی دے، بغیر اس کے ادا نہیں ہوگی. صحیح ہے. صاحب ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ کئی لوگ ہیں گھر میں بچیاں زیادہ ہوتی ہیں، 2 3 بچیاں ہوتی ہے، شادی کے لائق ہو جاتی ہے، لیکن انکم جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اب غریب بچیوں کی شادی کے لیے اگر کوئی چاہے، اور لوگ کرتے بھی ہیں، 20 شادیوں کا اماؤنٹ دے دیتے ہیں، 25 شادیوں کے لیے کھانے کا انتظام فرما دیتے ہیں، تو اس طرح کے ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یا پھر جو غریب بچیوں کی شادی کروانا چاہتا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، تو اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک تو یہ کہ اس طریقے سے ڈائریکٹ اگر دے دیا، راشن والے کو دے دیا، ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں پلنگ والے کو دے دیا ہے، یا شامیانہ والے کو دے دیا، تو یہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. تملیک فقیر نہیں پائی گئی. اچھا. اگر وہ واقعی فقیر شرعی ہے اس کے ہاتھ میں دے، یا بچی فقیر شرعی ہے اس کے ہاتھ میں دے، پھر وہ اپنی طرف سے کر لے تو الگ بات ہے. ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک چیز ابھی میں نے 2 3 دن پہلے میں نے کسی کتاب میں پڑھا، اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا کہ شادی کے لیے اس طرح لینے کی، یعنی بڑے اخراجات کے لیے اس طرح پیسے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اچھا. بھائی نکاح آسان ہے، ہاں، ایجاب و قبول اور چند گواہوں کی موجودگی میں تھوڑا بہت کھلا پلا کے کہا جا سکتا. نہ جہیز دینا فرض، جہیز مانگنا تو حرام. ایسا ہی ہے. اور زبردستی کی یہ حرکت ہے. تو اس لیے نکاح کو آسان بنائیے. ابھی مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب بھی اس سلسلے میں شائع کی ہے، دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے، المدینۃ العلمیہ کی جانب سے ایک کتاب بھی شائع ہوئے، نکاح آسان کیجیے. اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے. یہ بہترین کتاب ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں تملیک فقیر نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب، یہ تو بات ہوئی کہ مریضوں کا علاج اگر بطور زکوٰۃ کروانا، تو اس کے ماشاءاللہ آپ نے کافی اچھی رہنمائی کی ہے. اس کے علاوہ مزید بھی اگر کوئی کسی غریب کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، یعنی بطور تحفہ ہی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، کپڑے دے دیے، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں پیسہ نہ دوں بلکہ کپڑے ان کو دے دوں، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے کاروبار کے لیے کوئی ٹھیلا گاڑی ان کو دلا دی ہے، کوئی سائیکل دلا دی ہے، کسی نے آٹو رکشہ ہی دلا دی کہ چلو میں اس کو پیسے نہیں دیتا، پتہ نہیں پیسے کا کیا کرے گا، تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو میں آٹو رکشہ دلوا دیتا ہوں، تو یوں اس کا کاروبار بھی شروع ہو جائے گا. تو اس طرح ان صورتوں میں کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر کسی نے کسی کو کپڑے دے دیا مثلا، یا آٹو رکشہ خرید کے دے دیا، یا کوئی مال دیا، سونا خرید کے دے دیا، چاندی خرید کے دے دیا، تو اگر اس نے بھلے وہ پیسے زکوٰۃ کے تھے، اب اس نے وہ چیزیں خریدا اور پھر فقیر شرعی کو اس کا مالک بنا دیا، تملیک فقیر کر دیا، تو ایسی صورت میں وہ آٹو رکشہ دینا بھی جائز ہو جائے گا، وہ کپڑے دینا بھی جائز ہو جائے گا، اور وہ کیا کہتے ہیں مال دینا بھی جائز ہو جائے گا. صحیح ہے. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ کوئی ایک شخص ہے، اس کی زکوٰۃ لاکھوں میں نکل رہی ہے، تو کیا وہ کسی ایک ہی شخص کو پوری زکوٰۃ دے دے یا پھر تھوڑا 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 کر کے سب میں تقسیم کرے؟ کیا فرمائیں گے؟ زکوٰۃ دینے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو تمام مال زکوٰۃ تمام مصارف زکوٰۃ میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دے. ٹھیک ہے. جو مصرف زکوٰۃ بتائے گئے، فقیر ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، ٹھیک ہے، جو ان میں تھوڑا تھوڑا، یا چند افراد ہے فقیر ہے، چند کو دے دیا، تو یہ تقسیم کر سکتا ہے. اور اگر چاہے تو کسی ایک ہی کو دے دے. تو اگر بطور زکوٰۃ دیا جانے والا مال بقدر نصاب نہ ہو تو ایک ہی شخص کو دینا افضل ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر 70,000 روپے، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ اونچ نیچے ہو، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 روپے ہے فور ایگزامپل. آج کل چاندی کا بھاؤ بہت بڑھ گیا، بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا، لیکن فور ایگزامپل میں بتا رہا ہوں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مثلا 70,000 روپے ہے. اب 70,000 روپے سے کم ایک شخص کو دے رہا ہے تو یہ دینا جائز ہے، لیکن 70,000 یا اس سے زائد دینا تو یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ ہے. ایک ہی شخص کو پورا نصاب دے دینا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے دے دیا تو بہرحال وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی ایک شخص کو بقدر نصاب دینا مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی.
اگر اس کے اوپر کوئی چاہے تو سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک شخص کو دے دیا پوری اکٹھا دے دیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ تو 70,000 کی بات کیا میں نے، کسی کے مثلا 5 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے کسی کو تقسیم نہیں کیا، ایک شخص دیکھا فقیر شرعی ہے، اب اس کو زکوٰۃ دینا تھا، اس نے سوچا اسی کو دے دوں گا تو یہ اپنا کاروبار کھڑا کر لے گا، اگرچہ یہ مکروہ ہے لیکن اگر اس نے اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ اپنی زکوٰۃ سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب ایک آخری اس ایپیسوڈ کا سوال یہ ہے کہ جو شرعی فقیر ہے اسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہی لے سکتا ہے، یا آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اب کوئی شخص ہے اس کے پاس کوئی پہنچتا ہے کہ بھائی یہ آپ پیسے لیجئے، اور اس کو واضح ہے کہ یہ زکوٰۃ ہی دے رہا ہے، حالانکہ اس کے اپنے علم میں ہے کہ یہ غنی ہے یعنی مالدار ہے، تو اس کا زکوٰۃ لینا کیسا ہے؟ دیکھیے جب غنی ہوا یا مالدار ہوا نا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہ ملے گی مگر اسے ہلاک کر دے گی۔ اب یہ مستحق تو ہے نہیں، ہے نا۔ اچھا، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے معنی یہ کیے ہیں کہ مالدار شخص زکوٰۃ لے تو یہ اس کے بقیہ مال کو ہلاک کر دے گا۔ تو زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہوتی ہے، غنی کو زکوٰۃ لینا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو ایسے شخص کو مال حرام کے سبب قبر و حشر اور میزان کی پریشانیوں اور عذابات قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بہت بڑی جرأت کی بات ہے کہ فقیر شرعی نہیں ہے اور پھر زکوٰۃ لیتا ہوا گھوم رہا ہے۔ یہ عموماً آپ کو رمضان المبارک میں اس طرح کے بھی حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے، کیونکہ اس طرح کے زکوٰۃ لینے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے وہ آپ کو بتایا تھا نا کہ گلے میں ہار پہنی ہوئی ہے، جی، ہاتھ میں کنگن ہے سونے کے، پیر میں پازیب ہے، اور وہ زکوٰۃ لے رہی ہے، تو ایسے کو زکوٰۃ دینا حرام ہے اور اس کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ صحیح ہے، نہ زکوٰۃ ادا ہوئی، دینے والے نے دیکھ کر سمجھ کر دیا تو اس کی تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں، اور دینے والے کو اگر پتہ نہیں تھا وہ تو سمجھا گیا فقیر شرعی ہے، غریب ہے۔ اگر یہ سونے والی کیفیت نہ ہو تو ایسے آیا مسکین سی صورت بنا کے آیا، فقیر کی صورت بنا کے آیا اور کہا کہ بھائی میری یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، حالانکہ اس کے پاس مال ہے، اور اس نے پھر زکوٰۃ مانگا تو اپنے مال میں زکوٰۃ ملا کر اس نے اپنے مال کے ہلاکت کا سبب بنائی، اور یہ گناہ گار ہوا، اور زکوٰۃ اس کا لینا حرام ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں تو زکوٰۃ دینی کس کو ہے، اور جس کو دی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ لیں کہ اگر واضح ہے اس پر کہ زکوٰۃ ہی دے رہا ہے تو بہرحال اگر مالدار ہے تو منع کر دینا چاہیے، تاکہ خود یہ ذمہ دار نہ ہو جائے زکوٰۃ کا۔ اگر ظن غالب کر کے زکوٰۃ دینے والے نے تو دیا ہے، وہ تو ایک طرح سے یعنی مفتی صاحب اگر وہ بری ہو سکتا ہے اگر بشرطے کہ اس نے ظن غالب کر کے کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ناظرین، سوالات بڑے پیچیدہ بھی ہیں، بڑے اہم بھی ہیں، اور بہت ساری معلومات اس پروگرام میں ہم آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ ایک عمل ہے کہ بندہ اپنا مال کسی کو بھی دے دے، یعنی دینے میں چند سیکنڈ لگیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھیں کہ اتنے سارے ہم نے زکوٰۃ کے متعلق سوالات کیے، لیکن ابھی بھی سوالات ختم نہیں ہوئے۔ ایک ایپیسوڈ میں ہم سب کے سب سوالات کر لیں یہ ضروری نہیں ہے، چونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں زکوٰۃ کے تعلق سے اور بھی سوالات لے کر ہم آئیں گے۔ آپ ضرور انتظار کیجیے گا، ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔